انٹرویو کیا ہے؟ انٹرویو میں کون کون سی باتیں امپورٹنٹ ہیں، آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم دوستو۔ دنیا بھر میں اکثر نوجوان ملازمت کی تلاش کے لیے سرگرم رہتے ہیں اور کچھ خوش قسمت افراد کو انٹرویو کے لیے طلب بھی کر لیا جاتا ہے۔ انٹرویو کے دوران اکثر جو سوالات پوچھے جاتے ہیں وہ بظاہر تو آسان لگتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے کئی سالوں کا تجربہ اور محنت چھپی ہوتی ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایسے سوالات اور ان کے جوابات شیئر کروں گا جو اکثر انٹرویو میں پوچھے جاتے ہیں۔ پہلے 5 سوالات تمام انٹرویو دینے والوں کے لیے اور آخری 2 سوال ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایک جاب چھوڑ کر دوسری جاب میں جانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کوسچن نمبر 1، اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ یہ آغاز میں پوچھا جانے والا اہم ترین سوال ہے۔ اس بظاہر سادے سے سوال کے ذریعے ادارہ نوکری کے خواہشمند افراد سے یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا انہیں اپنی شخصیت اور قابلیت کا اندازہ ہے، اور انٹرویو لینے والے اکثر و بیشتر اس ایک سوال کے جواب سے امیدواروں کی چھانٹی کر لیتے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں اپنا نام، علاقہ، تعلیم، ریسرچ، فیورٹ سبجیکٹس اور اچیومنٹس کا مختصر ذکر کریں۔ یاد رہے کہ اس جواب کا کل وقت 1 سے 2 منٹ تک رکھیں۔ اگر انٹرویو لینے والے کسی چیز میں دلچسپی ظاہر کریں تو پھر اس چیز کی تفصیل بیان کریں۔ کوسچن نمبر 2، ہم آپ کو کیوں منتخب کریں؟ ایسے سوال کے لیے پہلے سے تیاری کر کے جائیں۔ آپ کو اپنی چند ایک منفرد خصوصیات سے انہیں آگاہ کرنا ہے جو دیگر امیدواروں سے آپ کو ممتاز کریں۔ آپ کی سی وی میں بھی ان پہلوؤں کا احاطہ ہونا چاہیے۔ انٹرویو سے پہلے کمپنی کے بارے میں ریسرچ ضرور کریں۔ کمپنی کا مشن اور سروسز کو دیکھیں اور اپنی تعلیم اور صلاحیتوں کو اس سے میچ کریں۔ مثلاً اگر آپ کسی اخبار میں نوکری کا انٹرویو دے رہے ہیں تو آپ کے مربوط پہلو آپ کی قوت تحریر سے عیاں ہوں گے۔ آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ میری تعلیم اور صلاحیتیں بالکل وہی ہیں جو اس جاب کے لیے چاہیے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ I am the best candidate for this job۔ کوسچن نمبر 3، آپ آنے والے 5 سالوں میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ یہ کافی اہم سوال ہے جس کا مقصد یہ جاننا ہوتا ہے کہ امیدوار کام سے کس حد تک سنجیدہ اور ملازمت کے معاملے میں ثابت قدم ہے، اور اس کے ذاتی اہداف کس حد تک کمپنی کے اہداف سے میل کھاتے ہیں۔ یہاں یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ وہ افراد جو اپنے کریئر میں پوری توجہ مرکوز کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ادارہ انہی پر انویسٹ کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ یہاں آپ نے اپنی لگن اور اپنے کام سے اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کرنا ہے۔ مثلاً میں اس شعبے سے متعلق تمام باریکیوں کو جاننا چاہتا ہوں اور آئندہ 5 سال میں اس کام کا ماہر بننا چاہوں گا تاکہ اس کام میں اور زیادہ ویلیو ایڈ کر سکوں۔ کوسچن نمبر 4، آپ کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو انٹرویورز بہت زیادہ پوچھتے ہیں۔ اس سوال کے ذریعے دراصل انٹرویور یہ جاننا چاہتا ہے کہ آپ کو اپنے بارے میں کتنی آگاہی ہے۔ ایسے سوال کا جواب یہ ہرگز نہ دیں جیسے میں بہت زیادہ محنت کرتا ہوں، مجھے پولیٹکس کرنا نہیں آتی، وغیرہ وغیرہ۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ کوشش کریں کہ کوئی ایسی خامی بتائیں جس پر آپ قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے میں پلاننگ اور ترجیحات کا تعین کرنے میں بہت کمزور ہوں اور اس کو اوور کم کرنے کے لیے ایک ایپ ٹو ڈوئسٹ کا استعمال کر رہا ہوں، اور اس ایپ کی مدد سے میں نے کافی حد تک اس پر قابو پا لیا ہے۔ کوسچن نمبر 5، آپ کتنی تنخواہ لیں گے؟ اکثر پوچھے جانے والا یہ سوال بھی خاصا اہم ہے جس کے لیے پہلے سے تیاری کر کے جانا ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ اس کمپنی میں پہلے سے جاب کرنے والے کسی شخص سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ جس پوسٹ کے لیے آپ انٹرویو دے رہے ہیں اس پر پہلے لوگ کتنی سیلری پر کام کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں بہتر تو یہ ہے کہ آپ خود کوئی فگر بتانے کی بجائے ان سے دریافت کرنے کی کوشش کریں کہ میں اس پوزیشن کے متعلق مزید جاننا چاہتا ہوں اور آپ کتنی تنخواہ اس پوزیشن کے لیے مختص کیے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر انٹرویو کرنے والے اصرار کریں کہ آپ ہی کوئی فگر بتائیں تو آپ کوئی محتاط سی فگر بتا سکتے ہیں۔ مزید یہ پوچھ سکتے ہیں کہ تنخواہ کے ساتھ دیگر کیا مراد دی جاتی ہیں۔ اگر آپ پہلے سے کسی جاب پر ہیں تو موجودہ تنخواہ کے ریفرنس سے بارگیننگ کی پوزیشن میں بھی آ سکتے ہیں۔ آگے آنے والے 2 سوال ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایک جاب چھوڑ کر دوسری جاب کے لیے انٹرویو دینا چاہتے ہیں۔ کوسچن نمبر 6، اپنی موجودہ پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے بارے میں بتائیں۔ یہ سوال کرنے والے کا مقصد یہ جاننا ہوتا ہے
کہ کیا درخواست گزار کمپنی اخلاقیات کے معیار پر پورا اترتا ہے یا نہیں۔ مزید یہ کہ اس نے کون کون سے کمپنی پروجیکٹس پر کام کیا ہے جس میں اس کی قائدانہ صلاحیتیں ابھر کر سامنے آئی ہوں۔ اپنی پچھلی جاب کی وہ ذمہ داریاں بتائیں جس سے کمپنی کو بہت فائدہ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی ذمہ داریوں کا بھی ذکر کریں جس سے آپ کی قیادت کی اسکل ابھر کر سامنے آئی ہو۔ مثلا میں نے کمپنی کا ایک پروجیکٹ 10 لوگوں کے ساتھ مل کر کیا جس میں قیادت کی ذمہ داری میرے اوپر تھی، اور اس پروجیکٹ کے کامیابی سے مکمل کرنے کی وجہ سے کمپنی کا ریونیو سالانہ 10% بڑھا۔ لیکن ایسی بات کریں جس کا ڈاکومنٹڈ پروف آپ کے پاس ہو۔ کوسچن نمبر 7، آپ پچھلی کمپنی کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ اس پیچیدہ سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس کا جواب آپ کے انٹرویو پر گہرے اثر ڈالے گا، کیونکہ ادارہ اس بات کو جاننے کا متمنی ہے کہ آپ کی پچھلی ملازمت میں کیا آپ صلاحیت کا صحیح مظاہرہ نہیں کر سک رہے، یا پھر آپ کی کمپنی کا ماحول ایسا ہے جو آپ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ اس سوال کا جواب تحمل سے دیجئے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب اس جاب میں سیکھنے کے لیے مزید کچھ نہیں ہے اور میں سیکھے بغیر نہیں رہ سکتا، لہٰذا میں اپنے انٹرسٹ کے مطابق جاب کی تلاش میں تھا اور آج آپ کے سامنے ہوں۔ ایسے تمام سوالات کے اصل محرکات پر غور کریں اور اصل چیز کا جواب دینے کی کوشش کریں۔ تمام باتوں کا بنیادی مقصد اپنے رویے کو مثبت، شخصیت کو پر اعتماد اور اخلاق کو بہترین رکھنا ہے، اور انہی رویوں کو اگر ہم انٹرویو کے باہر بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو زندگی کے ہر کام میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور چینل کو بہتر کرنے کے لیے اپنی تجاویز نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ بہت شکریہ۔